کے لیے نبی مبعوث فرمائے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا، اور آپ کے بعد یہ ذمہ داری اللہ نے تمام مسلمانوں پر ڈال دی۔ یہ سلسلہ 1400 سال سے چلتا رہا، اور مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے ذریعے اس نور ہدایت کو اپنے بندوں تک پہنچایا۔ حاضرین اکرام، 1830 اور 40 کی دہائی میں جبکہ ایک دفعہ پھر مختلف غیر اسلامی تحریکوں نے سر اٹھا رکھا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے حسینی سید گھرانے میں علی پور سیدہ ضلع ناروال میں سید کریم شاہ صاحب، جو کہ خود ایک پایا کے بزرگ تھے، کہ ہاں ایک ولی کامل کی پیدائش کی، جن کا نامی اسم گرامی حافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہے۔ قبلہ عالم نے بچپن میں قرآن پاک حفظ کیا، اور دینی تعلیم کے سلسلے میں نہ صرف بر صغیر بلکہ مکہ مکرمہ اور دیگر ممالک کے دورے کیے۔ اس کے بعد آپ کی حاضری اس وقت کے ولی کامل بابا جی فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، اور آپ نے اس سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں نسبت باطنی حاصل کی۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد جب آپ چولہ شریف اپنے پیر کامل کے پاس حاضر ہوئے اور کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد واپسی کی اجازت چاہی، تو پیر و مرشد نے اپنی دستار مبارک اتار کر اس شہباز ولایت کے سر پر رکھ کر فرمایا کہ جماعت علی تیل دیا اور بتی لے کر آیا تھا، ہم نے تو صرف دیا سلائی جلائی۔ آپ کو امیر ملت کے خطاب سے نوازا گیا۔ حضرات گرامی پیر صاحب نے آپ سے فرمایا، جماعت علی جاؤ اور مخلوق خدا کو اپنے رب کا پیغام پہنچاؤ اور ان کی فلاح کے کام کرو۔ آپ پیر و مرشد کے حکم پر اپنی زندگی دین اور انسانیت کی بھلائی کے لیے وقف کر دی، بر صغیر کے طول و عرض میں طوفانی دورے کیے، اور کونے کونے میں حق کا پیغام پہنچا کر لاکھوں لوگوں کے سینوں کو منور کیا۔ غیر اسلامی تحریکوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، جن سے کئی تحریکیں ختم ہو گئی۔ آپ نے زر کثیر عوام اور مساجد پر خرچ کیا، علی پور شریف میں لنگر خانہ کا انتظام کیا، جہاں پر اعلیٰ کھانوں سے آج بھی مہمانوں کی اسی طرح خاطر و مدارت کی جاتی ہے۔ سوالی کو کبھی خالی ہاتھ نہ موڑتے، ہر ایک سے محبت سے پیش آتے۔ بہت سے غیر مسلم آپ کا خلق دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، تقویٰ کے بغیر ولایت نہیں ملتی۔ غیر مسلم کا پکا ہوا کھانا کبھی نہ کھایا کرتے۔ جود و سخا کے بارے میں فرماتے کہ سخی وہ نہیں جو صرف خوشحالی میں راہ خدا میں خرچ کرے، بلکہ سخی وہ ہے جو انتہائی غریبی میں اپنا معمول جاری رکھے۔ ایک دفعہ پیر صاحب مان کی شریف والی رات کو تشریف لائے، آپ کو پتہ چلا تو آپ نے کمرے سے باہر نکل کر استقبال کیا اور فرمایا کہ آج ایک فقیر کے گھر ایک بادشاہ تشریف لایا۔ آپ نے حکم دیا، اختر علی تمام مہمانوں کے لیے کھانا لاؤ۔ پیر صاحب مان کی شریف نے کہا، میری 40 سال سے عادت ہے رات کو کھانا نہیں کھاتا۔ قبلہ عالم نے فرمایا، پیر صاحب آپ کی 40 سال سے یہ عادت ہے، اور فقیر کی 100 سال سے عادت ہے کہ آئے مہمان کو بغیر کھانے کے اٹھایا نہیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا کھانا ضرور کھانا پڑے گا، اور پیر صاحب نے خوب سیر ہو کر کھانا۔ آپ نے علی پور شریف میں مہمان خانہ تعمیر کرایا تاکہ مہمان آ کر ان کمروں میں آرام کر سکے۔ مسجد نور تعمیر کرائی گئی جو سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہے، اور ساتھ میں وسیع و عریض ہال ہے۔ جانوروں کے نہانے کے لیے گاؤں میں 3 تالاب کھدوائے۔ اگر کوئی دم کرانے یا تعویذ لینے آتا تو آپ فرماتے، پہلے وعدہ کرو کہ آج کے بعد تمام عمر نماز کی پابندی کرو۔ حاجی عبدالعزیز زرگر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مہمان آیا، ہم نے کہا اٹھو نماز پڑھے پھر کھانا کھائیں۔
وہ کہنے لگا میں نماز نہیں پڑھتا۔ قبلہ عالم سن رہے تھے، فرمایا جو شخص نماز نہیں پڑھتا نہ اسے ہم رات رکھتے ہیں، نہ کھانا دیتے ہیں اور نہ بستر دیتے ہیں۔ وہ شخص شرمندہ ہوا، اٹھا، وضو کیا اور بعد جماعت نماز ادا کی اور آپ نے اسے خوب نوازا۔ اسی لیے آپ کا فرمان مبارک ہے کہ جان جائے تو جائے لیکن نماز نہ جائے۔ توکل کی یہ شان تھی کہ حاجی عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے کافی دوستوں کی دعوت کی، میں نے عرض کیا آٹا گھی چاول تو بہت تھوڑا ہے، مہمان زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ، جب دکھایا گیا تو فرمایا یہ سارا پکا لو کافی ہے، کل اللہ اور دے گا۔ پھر یہ شعر پڑا، پلے خرچ نہیں بن دے پنچھی تے درویش، جنہ تقوی رب دا اونا رزق ہمیش۔ اور کھانا سب مہمانوں نے خوب سیر و کر کھایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان علی پور۔ معزز سامعین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین، غم وہ ہوتا ہے کہ بندہ جو پچھلے اعمال کرتا ہے ان کے لیے غم ہوتا ہے کہ کل کو میرے ساتھ کیا بنے گا، اور خوف آنے والی چیز کا ہوتا ہے کہ کل جو آ رہی ہے اس کا کیا، اس میں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ تو اللہ نے دونوں وقتوں کی ان لوگوں کو ضمانتیں دے رہی ہیں کہ میرے ولی جو ہیں ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں۔ قبلہ عالم کے خلفاء کی تعداد بہت زیادہ ہے، جن میں سے ایک ڈاکٹر شیخ محمد رضی تعلق پنجاہی ہیں، جن کے بارے میں پیر صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا جماعت علی میرے پاس کیا لے کر آئے ہو، تو ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کہہ دوں گا کہ پروردگار عالم میں تو یہ کچھ لے کے آپ کے پاس عمر پائی اور 65 حج کیے۔ آپ نے 30 اگست 1951 کو اس جوانی سے پوچھ فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک علی پور سیدہ شریف ضلع ناروال میں ہے۔ میرے پیر و مرشد قبلہ محمد یوسف صاحب مغل فرماتے تھے کہ جس طرح سمندر میں ایک چھوٹی مچھلی نکلے تو اسے کوئی نہ کوئی بڑی مچھلی فوراً کھا جاتی ہے، اکثر یہ مثال دیا کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کا بندہ ان اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے وہ اس طرح محفوظ ہو جاتا ہے کہ جس طرح وہ چھوٹی مچھلی بھیل مچھلی کے ساتھ اگر چمٹ جائے تو وہ پورے سمندر کی سیر کرتی ہے اور اس کو کوئی خطرہ اور ڈر نہیں ہوتا اور وہ تمام مچھلیوں سے بچی رہتی ہے۔ اسی طرح وہ بندہ جو میرے بندوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر شیطانی قوت سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ دوسری مثال میرے پیر و مرشد مرزا محمد یوسف صاحب مغل اکثر دیا کرتے تھے کہ جس طرح ایک گریڈ اسٹیشن ہوتا ہے، مثلا منگلہ گریڈ اسٹیشن ہے، تو وہاں سے تاروں کے ذریعے سے مختلف جگہوں کو بجلی سپلائی ہوتی ہے، تو جہاں بجلی کی کچھ مقدار کم ہو جاتی ہے وہاں گریڈ اسٹیشن بنا دیا جاتا ہے، پھر وہ ایک نئی قوت کے ساتھ وہ تاروں میں بجلی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ اس کا اصل گریڈ اسٹیشن جو ہے مدینہ منورہ میں ہے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور ان سے حضرت ابوبکر اور اس طرح سلسلہ در سلسلہ وہ نور جو ہے وہ ہمارے سینوں میں منتقل ہوتا رہتا ہے اور ہمیں اللہ کی رحمت نصیب ہوتی رہتی ہے۔ چند ملفوظات عرض کر کے ختم کروں گا۔ پہلے نمبر پر کلمہ شریف کے دو جزو ہیں، جزو اول توحید یعنی لا الہ الا اللہ اور جزو دوم محمد رسول اللہ۔
یعنی یہ دو جز ہیں کلمے کے، ان دونوں جزوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جہاں سے لا الہ الا اللہ کی حد ختم ہوتی ہوئی وہیں سے محمد رسول اللہ کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ لا الہ الا اللہ تو شیطان بھی کہتا ہے، پھر اس کو لاتی کیوں کہتے ہیں؟ دنیا میں جتنے فرقے ہیں سب اپنے طور پر توحید کے قائل ہیں، پھر ملعون کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے۔ اسلام کا سارا دار و مدار توحید و رسالت کے عقیدے پر ہے۔ جس مکان کی بنیاد ٹھیک نہ ہو وہ عمارت کب ٹھہر سکتی ہے؟ توحید اور رسالت عمارت کی بنیاد کے مانند ہیں، باقی سب نماز، روزہ، اعمال وغیرہ عمارت ہیں۔ بس جس مکان کی بنیاد مضبوط ہوگی اس پر عمارت بھی اچھی قائم ہوگی۔ انبیاء کرام کے جسموں کو زمین نہیں کھا سکتی، زمین ان کے جسموں کو چھوتی بھی نہیں۔ پھر فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص محبت سے درود پڑھتا ہے میں اپنے کانوں سے اس کو سنتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر سلام بھیجے گا میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ پھر فرمایا بارگاہ الہی میں پہنچنے کے دو راستے ہیں، پہلا شریعت، دوسرا طریقت۔ دونوں برحق ہیں، دونوں نور علی نور۔ فرق اتنا ہے کہ شریعت کا راستہ بڑا لمبا ہے اور طریقت کا راستہ قریب اور نزدیک ہے۔ پھر فرمایا میرے والد صاحب قبلہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ لوگ لے کر خوش ہوتے ہیں، ہم دے کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہے پیر کہ جو دے کر خوش ہوتے ہیں، لوگ کھا کر خوش ہوتے ہیں، ہم کھلا کر خوش ہوتے ہیں۔ دنیا کی چیزوں کی محبت دل سے نکالنا اور خدا کی محبت کو دل میں جگہ دینا حد ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے عمل کرنے کے لیے پیر صاحب نے فرمائی ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دیے گئے اسباب پر پوری طرح عمل کریں اور تسبیحات کو جاری و ساری رکھیں تاکہ اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں فرما دے اور ہمارے لیے دین کے راستے ہو جائے۔ بڑی شان جماعت علی ہے، کہیں شان ایسی نہ دیکھی سنی ہے۔ جماعت علی کا گھرانہ ہنسی ہے، بنی ہے سخاوت پہچانے علی پور۔ اب میں ملتمس ہوں جناب حافظ محمد